يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے. یہ جو دو نام ہیں اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام، ان دو ناموں کا اصل مطلب اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہمارا زندگی گزارنا آسان ہو جائے. اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے، دنیا کی رنگت اور رعنائی سے بچنے کی فکر پیدا ہو جائے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. وہ اس طرح کے ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے. جانتے ہیں، مانتے ہیں، ماننے کے باوجود بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا، بنا کر کے ہم کو دنیا میں بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، مالک کو حق ہے جس طرح چاہے اپنی ملکیت کو استعمال کرے. تمہارے پاس تمہاری ملکیت ہے، تمہاری گاڑی ہے، تم چاہو چلاؤ، تم چاہو خریدنے دو، تم کسی کو دو، کسی کو مت دو، تم چاہو اس میں تیل ڈلواؤ چاہے مت ڈلواؤ، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسانے والا نہیں ہے. تمہاری ملکیت ہے، تم چاہو اس کو آباد کرو، تم چاہو اس کو برباد کرو، تم جیسے چاہو اس کی کیئر کرو، کیونکہ ملکیت ہے تمہاری، تم اس کے مالک ہو. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، جس طرح چاہے جیسے چاہے وہ حکم دے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. جس طرح چاہے جیسے چاہے ہم کو حکم دے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی ہر بات ماننی ہے. اگر ہمارے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا مالک وہی ہے، ہمارا خالق وہی ہے، تو پھر ہمیں اسلام پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. چاہے وہ کوئی سا بھی حکم ہو، کیسا بھی حکم ہو، بس اللہ کا حکم ہے، آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے تصدیق کر لی اور ہم اس پر عمل کریں گے. چاہے وہ نماز کا حکم ہو، ہم نماز پڑھیں گے. زکوٰۃ کا حکم ہے، ہم زکوٰۃ دیں گے. چاہے ہمارے لیے حکم دیا کہ ہم شراب سے بچیں تو ہم شراب سے بچیں گے، اور جس طرح شراب سے بچنے کا حکم دیا، زناکاری اور بدکاری سے بچنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے. بلکہ اگر کہا جائے کہ جتنا بڑا گناہ سود ہے، اتنا بڑا کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے سوائے شرک کے. سوائے شرک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اگر کسی گناہ کا نمبر آئے گا تو کہا جائے تو سود کا نمبر آئے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اس آیت سے سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, جو کچھ بچا ہوا ہے سود ہے کچھ چھوڑ دو, جو کچھ بھی بچا ہوا ہے سب چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے, اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ وہی ہمارا مالک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو, اللہ سے ڈرو اور تم سود کو چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم نہیں چھوڑو گے, اس میں جس میں لگے ہو لگے رہو گے, اللہ کی بات نہیں مانو گے, اس کی ملکت کو تسلیم نہیں کرو گے, اس کی خلقت کو تسلیم نہیں کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کو نہیں مانو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک ہونے کو نہیں مانو گے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, تو سن لو پھر اعلان. اور اعلان بھی چھوٹا موٹا اعلان نہیں, اعلان جنگ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف جنگ کرنے والا ہے. جو سود کھا رہا ہے, سود لے رہا ہے, سود دے رہا ہے, اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ کا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ. چھوٹا موٹا اعلان نہیں ہے, جنگ کا اعلان. کس سے اعلان؟ نبی کے خلاف, اللہ کے خلاف, رسول اللہ کے خلاف. کون ہے جو رسول اللہ سے جنگ کرے گا اور کون ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا؟ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو, جو تیار ہو جائے رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے, جو ارادہ رکھتا ہو اللہ سے جنگ کرنے کا, تو وہی ہو سکتا ہے جو ایمان والا نہ ہو. یہ صاف اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. یہاں تک فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ لوگ جن کا مشغلہ ہے کھانے کا سود, وہ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوں. شیطان نے ان پر حملہ کر دیا ہو. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ کوئی کسی کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہو گیا ہے, شیطان کا اثر ہو گیا ہے, اس کی کنڈیشن دیکھ لو, اور ایسے ہی اثر اس پر سود کا ہوگا قیامت کے دن. بالکل نشے کی سی حالت ہوگی, کوئی پرواہ نہیں ہوگی میں کس حالت میں کھڑا ہوں. وہی لوگ ہوں گے جن کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے, اس زندگی کے اندر ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں کریں. انما البیع مثل الربا, سود میں اور ربا میں اور تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے. تجارت کرو اس میں بھی نفع ملتا ہے, سود کھاؤ اس میں بھی نفع ملتا ہے. جبکہ حکم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو حلال قرار دیا, خرید و فروخت کرنے کو حلال قرار دیا, تجارت کو حلال قرار دیا. تم تجارت خوب کرو, جتنا چاہو نفع کماؤ, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اگر سود میں ہاتھ ڈالو گے تو پھر گرفتار کر لے جاؤ گے. سود حرام ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, تھوڑا ہو یا زیادہ. فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, مسلم شریف کی روایت, فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور لعنت کس پر فرمائی؟ آکل الربا, سود کھانے والا. کوئی سمجھا کہ نہیں ہم تو کھاتے نہیں ہیں, دوسروں کو بانٹتے ہیں, تو فرمایا منہ کے لہو, کھانے والا بھی کھلانے والا بھی. سود کا مال ہمارے پاس آتا ہے, ہم کھاتے نہیں ہیں, پبلک میں بانٹ دیتے ہیں, پبلک کو کھلا دیتے ہیں, بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. تو یاد رکھو کھانے والا اور کھلانے والا دونوں کی دونوں, سود کا مال کھانے والا ہو یا سود کا مال کھلانے والا ہو, دونوں کی دونوں پر اللہ کی رسول کی لعنت ہے, اللہ کے رسول کی لعنت ہے. فرمایا کوئی یہ سمجھے کہ ہم نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں, بلکہ جب لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا ٹرانزیکشن کرتے ہیں, ہم اس کی انٹری کرتے ہیں, ہم اس کو رجسٹر میں درج کرتے ہیں, ہم اس کو کمپیوٹر میں ٹائپ کرتے ہیں, تو کچھ بھی کرتے ہو. فرمایا وکاتبہ, سود کے معاملے کو لکھنے والا, وہ بھی سود کھانے والوں میں شامل ہے. آکل الربا وموکلہ, اور ایسے ہی وکاتبہ, اس کو لکھنے والا. یہاں تک بس نہیں کیا, فرمایا آگے کہ جو کھانے والا ہے وہ بھی گنہگار, اس پر بھی اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت. جو کھلانے والا ہے اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت. اور جو
اس کو لکھنے والا ہے، رجسٹریشن کرنے والا ہے یا رجسٹری کرنے والا ہے، اس کو لکھنے والا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ ایسے ہی وہ شخص بھی جو اس معاملے میں گواہ بننا ہے کہ میرے سامنے یہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، کون لے رہا ہے کون دے رہا ہے، یہ اس معاملے کا گواہ بن رہا ہے۔ وہ شاہدہ، فرمایا وہ بھی اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کھاتا ہوں میں کھلاتا نہیں ہوں، یا میں کھاتا ہوں نہیں ہوں کھلاتا ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں کھلاتا ہوں۔ کوئی نہ سمجھے کہ نہ میں کھاتا ہوں نہ کھلاتا ہوں، میں تو صرف لکھنے کا کام کرتا ہوں۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں تو بس دیکھ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، نہ میں نے لکھا ہے نہ میں نے کھایا نہ کھلایا، بس میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے یہ معاملہ ہوا۔ تو یاد رکھو وقالہم سواء، سب کے سب ایسے ہیں جیسے سب کے سب سود کھانے والے ہیں، سب جو کھلانے والے ہیں، سب کو برابر برابر اللہ کے رسول کی لعنت ملے گی، سب کے سب برابر کے مستحق ہیں۔ وقالہم سواء، جی ہم تو کھاتے نہیں ہیں نہ کھلاتے ہیں نہ ہم لکھ لیتے ہیں، ہم تو بس گواہ بن جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسے نو بتا دیے تو تم گواہ بھی بنو گے تب بھی اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق ہوگے۔ اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سود ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال، تجارت کو حلال قرار دیا، تجارت میں نفع ہے، اور یہ آج سے نہیں چلا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی چلا رہا تھا، تجارت بھی چلتی تھی، سود بھی چلتا تھا۔ لیکن جب سود کا معاملہ اس پر حرمت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حرمت کا، اس وقت میں بھی بینکوں کا نظام چلتا تھا، لین دین چلتا تھا، تجارت میں سود چلتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پبلک پر، لوگوں پر، اسی تجارت کی وجہ سے لوگوں پر کروڑوں روپے کا لین دین سود ادھار تھا، سود باقی تھا جو ان کو لینا تھا، وصول کرنا تھا، کروڑوں روپے کا، 1000 کی بات نہیں کر رہا میں، کروڑوں روپے کا لین دین باقی تھا، جو حرام کی کمائی، جو سود اس وقت حرمت نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے تو کرتے تھے وہ کاروبار، لیکن جب حرمت نازل ہو گئی تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا ٹھہر جائیے، اعلان کو تھوڑا مؤخر کر دیجئے، تھوڑی تاخیر کر لیجئے، میں ابھی جا رہا ہوں اور لوگوں پہ جا کر، پبلک میں جا کر کے جس پر میرا سود ادھار ہے، جس پر میرا سود باقی ہے، اس سے وصول کر لوں، اس سے وصول کر لوں، اس کے بعد آپ اعلان کر دینا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے سود کو حرام قرار دیا ہے، آج کے بعد کوئی سود کا مسلمان لین دین نہیں کرے گا۔ اور سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا کا جس پر بھی سود ہے وہ کل عدم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب کسی کو سود کا جو قرضہ ہے میرے چچا کا کسی پر، تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب معاف کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے چچا کا نام لے کر سود کا جو ادھاری ہے، سود کی جو ادھاری ہے وہ سب کے سب معاف۔ اب کسی کو سود نہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، لینے کی نہ دینے کی، سود کی رقم ایسی ہے جو سب گویا کہ ہے ہی نہیں۔ اس شخص کا کروڑوں کا قرضہ، کروڑوں کا قرضہ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر چپ چاپ بیٹھ گئے، شانت ہو گئے، مان لیا، آمنا و صدقنا، ایسے ہوتے ایمان والے۔ ایک ہم ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے مجبوری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کسی سے ادھار لے رہے ہیں، تو مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے دنیا میں بہت موجود ہیں۔ یہ جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی مجبور، کوئی مستحق آ گیا کہ آپ ہمیں قرضہ دیجئے، تو آپ اس کو قرضہ دیں تو اس پر آپ حسن سلوک کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو قرضہ دے رہے ہیں اور یہ شرط لگا رہے ہیں کہ مجھ سے آپ 10,000 روپے لے رہے ہیں، جب 1 مہینے بعد لوٹائیں گے تو آپ مجھ کو 10,100 روپے اور دیں گے، 100 روپے فالتو دیں گے، 10,000 100 روپے اور دینا ایکسٹرا۔ تو یہ ایکسٹرا جو رقم طے کی جا رہی ہے یہ سود کی ہے، جو سود طے کیا جا رہا ہے پہلے سے ہی، جب دے گا تو یہ سود کا معاملہ لینا اور دینا دونوں شامل ہو جائیں اس کے اندر، دونوں گنہگار۔ اب وہ جو 100 روپے کی رقم ہے دینے والا ہے وہ بھی گنہگار، جو لینے والا ہے وہ بھی گنہگار۔ 10,000 روپے اگر آپ کو دینے تھے، آپ دے سکتے تھے، دیں گے آپ، اس کی مدد ہو جائے گی اور آپ کو حسن سلوک کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا جب تم کسی کا قرضہ ادا کر رہے ہو تو حسن سلوک کے ساتھ ادا کرو، ایسا ادا کرو کہ تم زیادہ بڑھا کے دو۔ اگر وہ تم نے شرط نہیں لگائی تھی طے کرنے کی،
صرف اس کی مدد کرنے کی نیت کی تھی, اس نے 10 مانگے تو میں نے 10,000 دے دیے. اب جو بندہ ادا کر رہا ہے 10,000 روپئے, جب 1 مہینے بعد واپس کر رہا ہے تو اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ 10,000 دے دے, اس کے ساتھ میں اور بڑھا کر کے دے دے, تاکہ حسن سلوک کا معاملہ برقرار رہے, تو پھر اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے لیے تھے. کیونکہ جو حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے. لیکن اگر یہ طے کر لیا جائے کہ 1 مہینے کے بعد یا 10 مہینے کے بعد جو مجھے رقم لا کے دے گا تو اس میں زیادتی کر کے دینا, تو یہ سود کا معاملہ ہو جائے گا. یہ اگر تم اس کی مدد کر رہے ہو تو یہ مدد بالکل نہیں ہے, مدد بالکل نہیں ہے, کیونکہ اس کی مجبوری کا تم فائدہ اٹھا رہے ہو جو یہ حرام ہے. اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ حرام ہے. اس لیے اگر کسی کا معاملہ ان معاملات میں ہو, اس طرح ہو, اس سودی معاملات میں ہو, تو اس کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے, اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہیے. کیونکہ جو اس میں لگے گا, چاہے وہ لکھنے والا ہو یا گواہ بننے والا ہو, کھانے والا ہو یا کھلانے والا ہو, ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. اور ایسا شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اس سود کو چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہم جیسا جہاں استعمال کریں, تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک ہونے کو ہم نہیں مان رہے. وہ ہمارا مالک ہے, یہ ہمیں ماننا چاہیے. تو اس کا ہر حکم بھی ماننا پڑے گا ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شراب کو حرام کیا ہے تو شراب بھی چھوڑنی ہے, سود کو حرام کیا سود بھی چھوڑنا ہے, زناکاری کو حرام کیا زناکاری بھی چھوڑنی ہے, جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز بھی پڑھنی ہے. سارے کام کرنے ہیں جو اللہ نے حکم دیا, کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا کرتا دھرتا ہے, وہی ہمیں کھلاتا ہے, وہی ہمیں پلاتا ہے, وہی اس نے ہماری زندگی دی ہے. وہ آج چاہے تو ہماری زندگی وصول کر لے سکتا ہے, وہ مالک ہے. اگر وہ آج ہماری زندگی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. کوئی مائی گلا ایسا نہیں ہے جو زندگی روک کے دکھا دے, چاہے کتنے بڑا ڈاکٹر ہو, کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے. اس بات کو دھیان رکھیں کہ وہ ہمارا مالک ہے, خالق بھی ہے, مالک بھی ہے. اس کے ہر حکم کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے. اگر مانیں گے تو آمنا وصدقنا کہہ کر کے ایمان والے ہیں, اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر اعلان جنگ سن لو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کے خلاف اللہ نے, اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے, اعلان جنگ. تو اگر جس کو آتا ہو کہ بھائی تھوڑی بہت فائٹ کر لے گا اللہ سے اللہ کے رسول سے, تو وہ سود کھائے اور کھلائے, خوب کمائے. اور جس کو بچنا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کیسے برداشت کروں گا, تو پھر اس کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کو چھوڑ دے, سچا پکا ایمان والا بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.